کہ اسلام کے اندر جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا دادا یو جیسی، میرا پردادا یو جیسی، ساڑھے کو بڑیاں زمیناں سن، ساڑھے کو بڑیاں جائیداداں سن، ساڑھا فلانا فلانا. انہوں نے کہا جب حضور آ گئے تو اب فخر کی ایک ہی بات ہے، افتخار یفتخر، فخر کرنا، ایک دوسرے سے اپنی بڑائی ظاہر کرنا. انہوں نے کہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اب فخر کی بات اتنی ہے کہ حضور کے دین کا کام کس نے کیا، کس نے کیا حضور کے دین کا. حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کسی صحابی کا ذکر نہیں فرماتے تھے، صرف دینی نسبت سے حضور کسی بھی صحابی کا ذکر فرماتے تھے کہ اس نے اسلام کی کتنی خدمت کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب اور احترام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے کتنی دشمنی رکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والوں سے اس نے کتنی محبت کی. صرف میرے آقا و مولا اس آدمی کا ذکر فرمایا کرتے تھے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی دولت، کسی کا دبدبہ، کسی کا خاندان، خاندانی وجاہت اور کوئی دنیاوی اعتبار سے حضور نے کبھی بھی کسی کا ذکر نہیں فرمایا. ہمیشہ نبی علیہ السلام نے جس صحابی کا بھی ذکر فرمایا وہ دینی وجہ سے. اور انس بن مالک جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ افتخر الحیان الاوس والخزرج، کہ مدینہ پاک کے اندر 2 بڑے قبیلے تھے مسلمانوں کے، ایک اوس اور خزرج. یہ دونوں فخر کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر فخر و مباحات کی باتیں کرتے تھے. فقالت الاوس، جو اوس قبیلے والے تھے وہ کہتے تھے منا غسیل الملائکۃ حنظلہ بن الراہب، یہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے اندر ایسا شخص موجود ہے کہ جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے، اور اس کا نام حنظلہ بن راہب ہے. یہ اوس والے خزرج والوں کے سامنے بیٹھ کر کرتے. پھر کہتے وَمِنَّا مَنِ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ سعد بن معاذ، کہ ہمارے قبیلے کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جس کی وفات پر، جس کی شہادت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اور وہ ہے سعد بن معاذ. وَمِنَّا مَنْ حَمَتْهُ الدَّبْرُ عاصم بن ثابت ابن ابی الافلح، وہ فرماتے خزرج والوں کے سامنے بیٹھ کر کہ ہمارے قبیلے میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جس کے جسم کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کی، اور وہ ہے حضرت عاصم. اور پھر کہتے کہ وَمِنَّا مَنْ اُجِیزَتْ شَہَادَتُهُ بِشَہَادَةِ رَجُلَيْنِ خُزَیمَةُ بْنُ ثابت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ ہمارے قبیلے کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے. یہ قبیلہ اوس والے بیٹھ کر فخر کرتے تھے خزرج والوں کے ساتھ. اور پھر فقالت الخزرجیون، پھر خزرجی جو قبیلے والے تھے صحابہ، وہ کہتے منا اربعۃ جمعوا القرآن علی عہد رسول اللہ ولم یجمعہ غیرہم، کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے اندر یہ 4 بندے موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی 4 بندے ایسے موجود ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں قرآن مجید جمع فرمایا.
اور ان کے علاوہ کسی نے جمع نہیں فرمایا. اور وہ کون ہے؟ زید بن ثابت و ابی بن کعب و معاذ بن جبل و ابو زید. کہا کہ ہمارے اندر 4 ایسے صحابہ موجود ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی ظاہری حیات میں قرآن جمع فرمایا. وہ تمہارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر ہے. اور وہ کون ہے؟ زید بن ثابت ہے، ابی بن کعب ہے، معاذ بن جبل ہے اور حضرت ابو زید ہے. یہ ہے جی اسلام، کہ اسلام کے اندر جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا دادا ہو جیسی، میرا پردادا ہو جیسی، ساڑھے کو بڑیاں زمینہ سن، ساڑھے کو بڑیاں جائیداداں سن، ساڑھا فلانا فلانا. انہوں نے کہا جب حضور آ گیا تو اب فخر کی ایک ہی بات ہے، افتخار، یفتخر، فخر کرنا، ایک دوسرے سے اپنی بڑائی ظاہر کرنا. انہوں نے کہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اب فخر کی بات اتنی ہے کہ حضور کے دین کا کام کس نے کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر حنظلہ موجود ہیں جنہوں نے فرشتوں نے غسل دیا، تمہارے اندر ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر سعد بن معاذ موجود ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خدمت کی کہ جب ان کی روح آسمان کی طرف گئی تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر وہ صحابی موجود ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کے لیے جب جان دی، اور سلافہ نامی عورت نے جس کے بچے میدان احد میں مشرکہ تھی، قتل ہو گئے تھے صحابہ کے ہاتھوں، اور وہ حضرت عاصم کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. اس عورت نے منت مانی ہوئی تھی کہ عاصم اگر میرے قابو میں آ گیا تو میں اس کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی. تو حضرت عاصم جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ صحابہ لے جائے گئے دین سیکھنے کے لیے، راستے میں ان کو شہید کر دیا. حضرت عاصم جو تھے، یہ میرے آقا مولا نے کچھ صحابہ بھیجے تو ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا، اور ان میں حضرت عاصم بھی تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سپہ سالار بنایا تھا. تو جب یہ شہید ہو گئے تو اس عورت نے انعام مقرر کیا کہ بھائی ان کی گردن کاٹ کے لاؤ، میں اپنی منت پوری کروں. اور منت پوری یہ ہے کہ بھائی میں اس کے اندر شراب پینی ہے. تو جب ان کی گردن کاٹنے کے لیے مشرکین مکہ قریب آتے تھے تو اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا. جب یہ قریب آتے تھے گردن کاٹنے کے لیے تو پھر شہد کی مکھیاں ان کو پیچھے دوڑ، وہ بھاگے آگے اور مکھیاں پیچھے پیچھے. تو اوس والے کہتے تھے وَمِنَّا مَنْ حَمَتُ الدَّبْرُ عاصم بن ثابت ابن ابی الافلح، کہ ہمارے اندر وہ عاصم، حضرت عاصم موجود ہیں جن کی جسم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھیوں کے ذریعے کروائی. اور آپ کو پتہ تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو آپ نے پھر دعا مانگی، یا اللہ تیرے حبیب کی عزت کے لیے میں ساری زندگی زندہ رہا، اب انہوں نے دھوکے سے مجھے شہید کیا، اور اب یہ جسم انہوں نے میرا گردن کاٹنی ہے، لیکن یا اللہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ میری گردن ان کے ہاتھ میں کبھی نہ دیں. اللہ رب العالمین نے دن کے وقت شہد کی مکھیوں کو، مشرکین مکہ کہنے لگے چلو دن کے وقت تو شہد کی مکھیاں ہیں، رات کے وقت ان کی گردن کاٹ لے جائیں گے. تو جب رات پڑی تو اللہ رب العالمین نے بارش بھیج دی اور آپ کا جسم مبارک پانی جو ہے وہ بہا کر لے گیا، اور آپ کا نام ہی پڑ گیا بلی الارض، کہ حضرت عاصم وہ ہے کہ جن کو زمین نکل گئی. صبح جب مشرکین مکہ اور رات کے وقت آئے تو وہاں کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو، حضور کے دین کے لیے جو کام کرے، پھر اللہ رب العالمین اس کی ایسے حفاظت فرماتا ہے.